خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ اگر ہم بات کریں اس نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کانگریس کا جو ماضی ہے یا جو نیشنل کانفرنس کا جو ماضی ہے ہمارے سامنے ہے جی، کانگریس کا یہ پیدا کرتا ہے. کانگریس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو پیلوسائٹ کا حق دیں گے. اس کے بعد کانگریس نے وعدہ خلافی کی. اگر آپ دیکھیں 90s میں جگموہن بھی کانگریس کے وقت میں گورنر بنا کشمیر کا. لوگوں کا قتل عام ہوا، لوگوں کے حقوق سلب کیے گئے. نیشنل کانفرنس کو بھی ہندوستان نے کٹھ پتلی کے طور پہ استعمال کیا جی، اور ان لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جس طرح بی جے پی ہماری دشمن ہے، اس طرح سے جو وہاں کی ہند نواز تنظیمیں ہیں، کانگریس ہو یا پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس، یہ کشمیریوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. انہیں اپنے مفادات پیارے ہیں. انہوں نے کبھی کشمیریوں کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا کہ انہیں یہاں پر پیدائشی حقوق میسر ہو، ان کے انسانی حقوق بحال ہو. جی، وہ ہمیشہ سے ہی دہلی کے اعلی کار بنتے رہے، کشمیریوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے رہے. تو لہٰذا کشمیری قوم جو ہے یہ چونکہ انڈیجنس موومنٹ ہے اور ہندوستان کے ہتھ کنڈے، اس کے حربے، وہ سب فیل ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے جہاں 5 اگست 2019 کو جو اقدامات اٹھائے گئے، چونکہ یہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں، جی، یہ اقوام متحدہ کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو 370-35A کے خاتمے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بنیادی حق ہے، حق خود ارادت، اس کے لیے کشمیری قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، دیں گے بھی، اور ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہم ہندوستان کی جو چنکیائی پالیسی ہے، ہندوستان کا جو اس کی جو سوچ ہے کہ میں جموں کشمیر کو ہندو راشٹر بناؤں، وہ اس طرف گامزن ہے. ہندوستان اس وقت اپنے فوجیوں کو وہاں جو اختیارات دے بیٹھا ہے، انہیں لائسنس جاری کیا گیا کہ آپ کشمیریوں کو ماریں، قتل کریں، تشدد کا نشانہ بنائیں. کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں ان پارٹیوں کا بھی ہمیشہ سے ہی ساتھ رہا ہے اور دہلی کبھی بھی کشمیریوں کی خیر خواہ نہیں تھی. لہٰذا ہمیں بھی ان پہ اعتماد نہیں ہے. ان کے یہ جو دعوے ہیں یہ بس الیکشن میں اقدار حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا عبدالحمید صاحب، یقینی طور پر مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی آرٹیکل 370A کی بحالی کے حق میں ہیں. کیا ابھی جو بیان آیا ہے خواجہ آصف کا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ریاستی انتخابات کے نتائج پر اثر ڈالے گا؟ دیکھیں، پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کا خیر خواہ رہا ہے. پاکستان کی جو سیاسی، سفارتی یا اخلاقی حمایت جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جہاں اس کانفلکٹ کا ایک اہم فریق ہے، وہیں ہمارا محسن بھی ہے. اور کشمیر کے اندر جو صورتحال اس وقت ہے، خاص کر 5 اگست کے بعد 2019 کو جب ہماری آئینی حیثیت ختم کی گئی، جب ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا، اس کے بعد ہندوستان وہاں الیکشن ڈرامے رچا رہا ہے اور دنیا کو تاثر دے رہا کہ وہاں نارمل سی ہے. دراصل یہ فوجی کنٹرول کی ایک جمہوریت کا ایسے جو ہے نا، چونکہ یہ فوجی کنٹرول کی جمہوریت ہے بالکل، اور اس میں وہ ایسی رنگ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ اچھا نارمل سے 10 لاکھ سے زیادہ افواج ہے وہاں پر ظلم و ستم کے آئے روز نئی کہانی آتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پابند سلاسل ہے. اب یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. تو بہرحال ان انتخابات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انتخابات جو ہے نا یہ حق ارادت کا نام البدل نہیں ہو سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کا پیدائشی حق خود ارادت ملے اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق. اور اقوام متحدہ بھی اپنے قراردادوں میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ جموں کشمیر کے عوام کے مستقبل کا وہ فیصلہ کرے. تو لہٰذا یہ نمائشی اسمبلی ہے، بے اختیار اسمبلی ہے. سارا کنٹرول دہلی کے پاس ہوگا اور ایل جی سنا کے پاس ہوگا. تو بہرحال پاکستان کی جو کاوشیں ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ قابل تحسین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، سیاسی طور پہ ہمیں مزید آگے بڑھنا ہوگا اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہوگا. اچھا سر، مودی کا حواس باختہ ہو کر شور شرابہ کرنا اور کانگریس کو پاکستان کے تانے دینا ان کی جماعت کو ریاستی انتخابات میں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں، بی جے پی نے ہمیشہ پاکستان مخالف نیریٹو اپنایا ہے، اسلام دشمن پروپیگنڈا کیا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا رہا، گھسپیٹیا کہتا رہا ہے. اب پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں جو 400 کی بات کر رہا تھا مودی، اب اسے وہ ہدف حاصل نہیں ہوا.
اس کی ایک لولی لنگڑی وہاں پارلیمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے. اب جموں کشمیر کے الیکشن میں وہ اس طرح کا کارڈ کھیل رہا ہے تاکہ ہندو ووٹروں کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف مائل کیا جائے. اور 2014 میں مودی نے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں ایک RSS کا BJP کا وزیر اعلیٰ ہوگا. تو لہٰذا یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں. ان کے جو یہ دعوے ہیں یا جو یہ پروپیگنڈا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محض اس لیے ہے کہ یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے حقوق جو ہے نا مزید غصب کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا مودی کچھ بھی بکے، کچھ بھی کہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اچھا، لیکن سر BJP نے صرف ہندو اکثریتی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. ایسے میں ریاست کا کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور BJP نے جس طرح سے میں نے بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ BJP کا وزیر اعلیٰ ہو تاکہ اس کو پھر کھلی چھوٹ ہو کشمیریوں کو مارنے کی، انہیں قتل کرنے کی، انہیں لائسنس جاری کیا جائے گا. اب چونکہ وادی کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بھی مودی جو ہے وہ کوئی امیدوار کھڑا نہیں کر سکا. اس کے جو نیا کشمیر کے دعوے یا جو نارملسی کے دعوے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، وہ درے کے درے رہ گئے ہیں. اب جموں کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ ہندو ووٹروں کو قائل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں وہ اس طرح کے ظاہر ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے. تاہم ہم بلیو نہیں کر رہے ان چیزوں پہ. کانگریس ہو یا BJP یا کوئی بھی مین سٹریم پارٹی ہو، وہ کشمیریوں کی خیر خواہ نہیں ہے. ہمیں الیکشن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. الیکشن ہمارا جو ہے نا وہ مدعا یا مقصد نہیں ہے. ہم اپنے بنیادی حق کی بات کرتے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا جب تک نہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنا پیدائشی حق خودرات نہیں دیتے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں امن قائم ہو سکتا ہے، اس ریجن میں پیس آپ قائم کر سکتے ہیں.